بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 49واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب قول اللہ تعالی فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں بتانا چاہتے ہیں کہ غیر اللہ کی طرف عبدیت کی نسبت کمال توحید کے منافی ہے، اگرچہ اس سے مقصود مجرد نام رکھنا ہو، اور اگر غیر اللہ کی طرف عبدیت کی نسبت مقصود ہو تو یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ غیر اللہ کی طرف عبدیت کی نسبت نہیں کی جا سکتی، جیسے عبد الکعبہ نام نہیں رکھا جا سکتا، عبد النبی نام نہیں رکھا جا سکتا۔ شیخ الاسلام نے جس آیت کو بطور باب قائم کیا ہے اس میں آدم و حوا علیہم السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلے والی آیت اس طرح ہے، آپ اس پر غور کریں: هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ جب اس نے یعنی آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ڈھانپ لیا یعنی جمع کر لیا تو اسے خفیف سا حمل ہو گیا۔ خفیف سا حمل سے مراد یہ ہے کہ جب نطفہ مادر رحم میں جاتا ہے تو وہ خفیف ہی ہوتا ہے، عورت کو پتہ نہیں چلتا، تو اسے خفیف سا حمل ہو گیا، بس وہ اس حمل کے ساتھ مستمر رہی۔ جب حمل بھاری ہو گیا یعنی بچہ جو بڑا ہو گیا اور حمل بھاری ہو گیا اور اپنی مدت پوری کر لی تو ان دونوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اگر تو نے ہمارا بچہ ٹھیک ٹھاک تندرست صحیح سالم پیدا کیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو اسے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، یہی اس کے اوپر واجب ہے۔ جب اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں ٹھیک ٹھاک بچہ عطا کیا تو ان دونوں نے اس عنایت میں دوسرے کو اللہ کا شریک بنا دیا، وہ اس طرح کہ اس بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا تو عبدیت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جس آیت کے ذریعے باب قائم کیا ہے سب سے پہلے وہی آیت ذکر کی ہے: فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ جب اللہ نے انہیں صحیح و تندرست بچہ عطا کیا تو انہوں نے اس عنایت میں دوسرے کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، پس اللہ ان شرکیہ باتوں سے جو یہ کرتے ہیں بلند تر ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نام میں غیر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو وہ حرام ہے، مثلا عبد عمرو اور عبد الکعبہ وغیرہ، البتہ عبد المطلب نام رکھنے میں اختلاف ہے۔ غیر اللہ کی طرف عبدیت کی نسبت تمام انبیاء کی شریعتوں میں حرام رہی ہے، کیونکہ اس سے نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، جبکہ نعمتوں کا انتساب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کرنا چاہیے۔ ربوبیت و الوہیت کا حق غیر اللہ کو دینے میں حد درجہ سوء ادبی بھی ہے۔ غیر اللہ کا بندہ کہلانا یا کسی کو غیر اللہ کا بندہ کہنا معنی کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ جس نام میں غیر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو وہ حرام ہے، جیسے عبد عمرو عبد الکعبہ کعبے کا بندہ، عبد الحسین حسین کا بندہ، عبد الرسول رسول کا بندہ، عبد النبی نبی کا بندہ، عبد الکعبہ کعبہ کا بندہ، عبد الحارث حارث کا بندہ وغیرہ نام رکھنا یہ ممنوع ہے، کیونکہ عبدیت کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہی کی جا سکتی ہے۔
ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، جتنے لوگ بھی ہیں، وہ سب کے سب رحمان کے پاس بندے بن کر کے آئیں گے، کوئی معبود بن کر کے نہیں آئے گا، سب کے سب بندے بن کر کے آئیں گے۔ تو ہر انسان اللہ کا بندہ ہے۔ عبودیت کی دو قسمیں ہیں، عبودیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی عبودیت عامہ، یہ تمام مخلوقات کو شامل ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مملوک ہے، وہ ان میں جیسا چاہے تصرف کرتا ہے، ان کے امور کی تدبیر کرتا ہے، کوئی بھی مخلوق اس سے باہر نہیں ہے۔ دوسری ہے عبودیت خاصہ، جو کہ اللہ کا بندہ کہلانے اور اس سے محبت کرنے میں ہے، جو اس کے ہر حکم کی تابع داری کرتا ہے، یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہیں ان کی معاف کر دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا یا عبادی، اے میرے بندو، تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کہہ رہا ہے، جنہوں نے کچھ گناہیں کر لی، اپنے نفسوں پر اسراف کیا، ظلم کر لیا، تو ان کی گناہیں معاف کرنے کا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، تو یہ مومن بندے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن مومن بندوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، خوف نہ کرو اور تم غمگین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ کہہ کر خطاب کیا، تو یہ عبودیت خاصہ ہے۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس طرح ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے عبد المطلب کو اس سے مستثنا قرار دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں اختلاف ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو بطور حکایت بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ عبد مناف کو بطور حکایت بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کا نام تھا، اسی سے وہ معروف ہو گئے تھے، تو اب بطور حکایت بیان کیا جا رہا ہے، اس کا اقرار مقصود نہیں ہے۔ اب یہ نام رکھنا اسلام کے اندر، اب یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عبد المطلب نام رکھنا حرام نہیں بلکہ صرف مکروہ ہے، جبکہ یہ قول درست نہیں ہے۔ ان کا استدلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہے جو آپ نے غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا تھا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا ہوں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کا نام عبد المطلب بول کر اپنی نسبت ان کی طرف کی، اس سے معلوم ہوا کہ عبد المطلب نام رکھنا درست ہے، مگر ان کا یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دادا کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی ہے، نہ ان کو غیر اللہ کا بندہ کہا ہے، بلکہ آپ نے تو اپنے دادا کا نام عبد المطلب صرف اس لیے لیا ہے کہ لوگوں میں یہی نام معروف و مشہور ہو گیا۔ باقی رہا بعض صحابہ کا یہ عبد المطلب نام رکھنا، تو اس بارے میں صحیح یہ ہے کہ ان کا نام عبد المطلب نہیں بلکہ صرف مطلب تھا، بعض راویوں کی غلطی سے وہ اصل نام مطلب کے بجائے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ذکر کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جب آدم و حوا علیہ السلام آپس میں ملے اور حوا علیہ السلام حاملہ ہو گئی، تو ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکالا، تم میری ایک بات مان لو، تم اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھنا، ورنہ میں ان کے سر پر 12 سنگے کے 2 سینگ بنا دوں گا، جس کی وجہ سے یہ بچہ تمہارا پیٹ چیر کر نکلے گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ گویا کہ وہ ان کو ڈرا رہا تھا، ایسی باتیں کر کے اس نے ان کو خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آدم و حوا علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی اور بچہ مردہ پیدا ہوا۔ یہ بطور ابتلاء و آزمائش کے ہوا۔
اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حوا علیہ السلام دوبارہ حاملہ ہوئیں تو شیطان نے آ کر پھر وہی بات کہی، مگر آدم حوا علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی اور بچہ مردہ پیدا ہوا۔ پھر جب حوا علیہ السلام تیسری مرتبہ حاملہ ہوئیں تو شیطان پھر آیا اور وہی باتیں کرنے لگا۔ ان کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی اور انہوں نے بچہ پیدا ہونے پر اس کا نام عبد الحارث رکھ دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، انہوں نے اس عنایت میں دوسرے کو اللہ کا شریک ٹھہرایا کہ یہی تفسیر ہے۔ اس واقعے کو امام ابن کثیر نے اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر اور السلسلۃ الضعیفہ 342 نمبر کی حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ آدم و حوا علیہ السلام کے بچے کی عطا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مفہوم یہی ہے کہ انہوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھا، اور حارث ابلیس کا نام ہے۔ جب وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا تو اس کا نام حارث تھا، جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو ابلیس مشہور ہوا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ تو آدم و حوا علیہ السلام کی یہ پہلی غلطی نہ تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ غلطی کر چکے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان نے 2 مرتبہ آدم و حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور یہ سلف کے ہاں معروف ہے۔ اس لیے اس آیت میں شرکاء سے شرک فی العبادت نہیں بلکہ شرک فی الطاعہ مراد ہے، اطاعت میں شرک مراد ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر گناہ گار شیطان کی اطاعت کرتا ہے، اور بندے سے جو بھی گناہ صادر ہوتا ہے وہ شرک فی الطاعت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی شان اور مرتبہ میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس واقعے سے یعنی آدم و حوا علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تو اس واقعے سے ان کی شان اور مرتبہ میں کوئی کمی نہیں آتی، اور نہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا جس سے وہ ملت سے خارج ہو جائیں۔ انہوں نے ایسا شرک نہیں کیا تھا۔ اہل علم نے کہا یہ بات معروف ہے کہ انبیاء کرام سے صغیرہ گناہوں کا صدور ممکن ہے، البتہ وہ اس پر مداومت نہیں کرتے، یعنی صغیرہ گناہ ہو جائیں تو اس پر وہ ہمیشگی نہیں کرتے، بلکہ وہ اس سے جلد ہی رجوع کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف توبہ کر لیتے ہیں۔ بلکہ ایسے واقعے کے بعد ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پہلے کی نسبت زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں شرک سے شرک فی الطاعہ مراد ہے، نہ کہ شرک فی العبادت۔ شرک فی الطاعہ شرک اصغر ہے جس کا مرتکب ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ آدم و حوا علیہ السلام نے عبد الحارث نام رکھنے سے معنی کا قصد نہیں کیا تھا کہ حارث کا بندہ، معنی کا قصد نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے بچے کی محبت میں ایسا کیا تھا کہ کہیں یہ مردہ نہ ہو جائے، یہ مردہ نہ پیدا ہو یا سینگوں والا نہ پیدا ہو جائے۔ محض بچے کی سلامتی کے لیے انہوں نے ابلیس کی بات مان لی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے شرک قرار دیا، اگرچہ انسان اس کا قصد نہ کرے۔ یہ دلیل ہے کہ جو شخص کوئی شرکیہ بات بولے یا شرکیہ کام کرے اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں، اگرچہ اس کی نیت شرک کی نہ ہو، اور یہ کہا جائے گا کہ اس کا یہ فعل اور اس کا یہ قول شرک ہے، چاہے وہ شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو۔ اسی لیے جب ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ جبکہ اس صحابی کا یہ قصد و ارادہ نہیں تھا۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ محض کلمہ شرک یا شرک کا کوئی کام کرنے سے اس کرنے والے کو مشرک نہیں کہیں گے جب تک کہ دل سے اس کا اعتقاد نہ ہو۔ اس کے قائل اس زمانے کے مرجئہ ہیں جو کہ ان کا قول باطل ہے۔ شیخ الاسلام نے یہی قول اختیار کیا ہے کہ آیت میں مذکور شرک آدم و حوا علیہ السلام سے ہوا تھا جو کہ شرک فی الطاعہ تھا، نہ کہ شرک فی العبادہ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں آدم و حوا علیہ السلام مراد نہیں ہے بلکہ اس سے اولاد آدم مراد ہے۔ انہوں نے اپنے اس قول کے لیے 2 باتوں پر اعتماد کیا۔ پہلا یہ ہے
کہ آدم و حوا علیہ السلام سے اس کا وقوع ممکن نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام نبی تھے اور نبی سے اس کا صدور نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آیت کے اختتام پر فرمایا فتعالی اللہ عما یشرکون، اور یہ جمع کا صیغہ ہے جس سے اولاد آدم سے مشرک لوگ مراد ہیں، وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اسی کا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سابقہ روایت کو ضعیف قرار دیا اور کہا کہ شاید وہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ لیکن امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ شرک فی الطاعت آدم و حوا علیہ السلام سے واقع ہوا تھا، اس کے قائل اکثر مفسرین ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا۔ اس آیت میں بلا شبہ آدم و حوا علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ اس کے بعد انہی کی طرف تثنیہ کی ضمیر لوٹا گئی۔ دعوا اللہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ربہما تثنیہ کا صیغہ ہے، لئن آتیتنا فلما آتاہما تثنیہ کا صیغہ ہے، جعل لہ شرکاء جعل لہ شرکاء تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تو یہ تثنیہ کی ضمیر بلا شبہ آدم و حوا علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آیت اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کی طرف التفات کرتے ہوئے فرمایا فتعالی اللہ عما یشرکون، یعنی مشرکین عرب وغیرہ جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے دور ہے۔ اللہ رب العالمین شرک کو پسند بھی نہیں کرتا ہے اور شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جو شرک آدم و حوا علیہ السلام سے واقع ہوا اس پر نکیر کی، اس کا انکار کیا، نیز جو شرک اولاد آدم سے واقع ہوا اس کا بھی انکار کیا آخری آیت کے اندر۔ لہذا راجع یہ ہے کہ اس آیت میں جو شرک مذکور ہے وہ آدم و حوا علیہ السلام سے واقع ہوا، کیونکہ آیت میں تثنیہ کی ضمیر انہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو ابن کثیر اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ کئی علماء نے مختلف طرق سے منقول ہونے کی وجہ سے اسے قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اسی پر علماء کی اکثریت ہے، اور اسی کو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے راجع قرار دیا ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ ایسا آدم علیہ السلام سے وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ نبی تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے شرک اکبر کا وقوع نہیں ہوا تھا جو کہ مخرج عن الملہ ہے، بلکہ ان سے شرک فی الطاعہ یا شرک فی الالفاظ واقع ہوا تھا جو کہ شرک اصغر ہے۔ تو ان کا شرک معنی، قصد و ارادہ اور نیت میں شرک نہیں ہوا تھا۔ انبیاء سے شرک اکبر نہیں ہو سکتا، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ چھوٹا موٹا گناہ انبیاء سے ممکن ہے، لیکن انبیاء سے جب اس قسم کے گناہ ہوتے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دیتا ہے، یا اللہ رب العالمین خود ہی ان پر تنبیہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ابن ابی حاتم کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کی کتاب میں قتادہ رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے کہ وہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ آدم حوا علیہ السلام نے شیطان کا صرف کہا مانا تھا، اس کی عبادت نہیں کی تھی، یعنی ان کا یہ شرک فی الطاعہ تھا، نہ کہ شرک فی العبادت۔ نیز ابن ابی حاتم ہی نے صحیح سند کے ساتھ مجاہد رحمہ اللہ سے لئن آتیتنا صالحا کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ آدم حوا علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ ہمارا بچہ کہیں انسان کے علاوہ کوئی اور چیز نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ ابلیس نے، شیطان نے ان کو ڈرا رکھا تھا کہ کوئی انسان تم دونوں کے علاوہ تو اس دنیا میں ہے نہیں، تم اپنے آگے پیچھے گائے وغیرہ دیکھ رہے ہو، جانور جو سینگوں والے ہیں، تو اسی طریقے کا تمہارا بچہ پیدا ہو سکتا ہے اگر میرا نام کے نام پر اپنے بچے کا نام نہیں رکھا تو اس طریقے سے اس نے ڈرا رکھا تھا۔ تو ابن ابی حاتم نے صحیح سند کے ساتھ مجاہد رحمہ اللہ سے لئن آتیتنا صالحا کی تفسیر میں بیان کیا ہے آدم و حوا علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ مبادا ہمارا بچہ انسان نہ ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ سید التابعین اور سید ابن مسیب رحمہ اللہ یہ بھی تابعی ہیں، اہل علم سے اسی قسم کے اقوال مروی ہیں اور اسی قسم کے اقوال منقول ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے
وہ مختلف طرق سے آنے کی وجہ سے قابل اعتبار ہے، اور اس کی مطابقت دوسری روایتوں سے ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام نے قرآن مجید کی جو آیت اور جو روایت ذکر کی ہے اس سے چند مسائل اخذ کیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس بحث سے ثابت ہوا کہ ہر وہ نام جس میں غیر اللہ کی طرف عبدیت کی نسبت ہو حرام ہے۔ نمبر 2، سورہ اعراف کی آیت نمبر 190 کی تفسیر بھی واضح ہوئی کہ شرکیہ نام رکھنا منع ہے۔ واقعہ میں آدم و حوا علیہ السلام کہ جس شرک کا ذکر ہے وہ صرف بچے کا نام رکھنے کی حد تک تھا، حقیقی شرک نہیں تھا، حقیقی شرک نہیں تھا۔ نمبر 4، کسی کے ہاں صحیح و تندرست بیٹی کی ولادت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 5، اسلاف امت شرک فی الطاعہ اور شرک فی العبادت کے مابین فرق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اولادوں کو ہر قسم کی شرکیات سے اور تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی شرکیات سے محفوظ رکھے، اور ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔